السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ مریم نواز کے چاہنے والوں کے لیے ایک انتہائی بری خبر اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب سینٹ انتخابات میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ کھو جانے کے بعد کیا لائحہ عمل بنائیں گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو پہلے سب سے بری خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے قومی احتساب بیورو نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اس میں مریم نواز سمیت دیگر لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو رمضان شوگر میل سمیت دیگر معاملات میں ضمانت دی گئی تھی، تاہم وہ اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، لہٰذا ان کی ضمانت منسوخ کی جائے اور ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے جائیں۔ یہ درخواست دائر ہونے کے بعد قوی امکان ہے کہ اگلے ہفتے سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا سماعت کے بعد وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس وقت پی ڈی ایم کا اتحاد بہت خطرے میں ہے، کیونکہ نون لیگ کے بیانیے سے پی پی کو اختلاف ہے، اور نواز لیگ بار بار کہہ رہی ہے کہ جو بھی کچھ سینٹ میں ہوا ہے اس کے پیچھے ادارے ہیں، تاہم پیپلز پارٹی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ تین بڑے جب بیٹھیں گے تو کیا فیصلہ کریں گے۔ اس وقت مریم نواز کی پوزیشن بھی بڑی جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر الزامات نون لیگ کے ووٹرز پر آ رہے ہیں کہ ان سینیٹرز نے جو ہے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیا، اور اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان 7 سینیٹرز کو خود پی ڈی ایم کی طرف سے ان پر شک ہونے کی وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ صرف یوسف رضا گیلانی کے نام پہ مہر لگائیں گے تاکہ ان کو شناخت کیا جا سکے کہ انہوں نے واقعی ووٹ پی ڈی ایم کو دیا تھا، مگر یہ اب ان کے گلے پڑ گیا ہے سلسلہ، اور ایک طرف جو ہے ان کو چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی ان سے چلی گئی، اور دوسری طرف جے یو آئی فے بھی پریشان ہے کیونکہ عبدالغفور حیدری ان سے بھی زیادہ اپسٹ شکست سے دوچار ہوئے ہیں، اور چلو پہلے 7 ووٹ تو چلو مسترد ہو گئے، مگر یہ عبدالغفور حیدری کو 44 ووٹ کیوں ملے، ان کو پورے ووٹ کیوں نہیں مل سکے، اور وہ ووٹ نہ دینے والے کون لوگ ہیں؟ تاہم اس کی چھان بین جاری ہے، اور پی پی الیکشن کمیشن میں بھی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی جائے گی، اور اس حوالے سے اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ سابق سیکریٹری کنور دلشاد کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جانے کا کیس نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ ہی جانا پڑے گا، کیونکہ پریزائڈنگ آفیسر کی رولنگ کے بعد یہ معاملہ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے علاوہ ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ سارے جماعتیں جو ہیں اس وقت بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہیں کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے، اور درمیان میں یہ صورتحال ہو گئی ہے، اس پہ مشاورت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ اگلا ہفتہ مریم نواز کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ ان کے بارے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے کوئی مزید تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔
اور اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔